سانحۂ موڑ ایمن آباد 3 بچوں کی شہادت کے بعد چوتھی بچی بھی شہادت پا گئی۔ اہل علاقہ، پاکستان اوورسیز ایسوسی ایشن، آل پاکستان منہاس راجپوت فورم اور دیگر سماجی اور سیاسی حلقوں کا گورنمنٹ سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر ایک دفعہ اس گھرانے میں موجود ہیں جو آج سے 2 مہینے پہلے ایمن آباد میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی چودھری تنویر پہلوان راجپوت منہاس صاحب کے گھر میں آج ہمیں تقدیر پھر ایک دفعہ لے آئی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے صدر آل منہاس راجپوت فیڈریشن کے چودھری اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں جنرل سیکرٹری آل پاکستان منہاس راجپوت فیڈریشن محمد طارق حیدر اور بھائی سلیم منہاس صاحب اور عابد منہاس صاحب ہمارے بزرگ، اور جناب جوید منہاس صاحب، یہ آج ہم ایک میسج یہاں سے دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو احکام بالا سے جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 3 بچے آج سے 2 مہینے پہلے فوڈ پوائزن کی وجہ سے، جو پیزا کھانا شوارما کھانے کی وجہ سے یہاں سے جو ہے اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور آج تک 2 مہینے گزر کے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ آج پھر 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ قیامت صغریٰ جو ہے اس گھرانے پہ پھر رات کو ٹوٹ پڑی، اور ہماری ایک بچی اور ایمن فاطمہ جو ہے 13 سال کی بچی اس دنیا سے وہ چلی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جس باپ کے 4 بچے اس دنیا سے چلے جائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو میں اس اپنے بھائی نوید منہاس پہلوان کو داد دیتا ہوں۔ داد کیا دینی ہے، ہم بھی آنسو گرا رہے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کے ہم سے، بچوں سے، بھائیوں سے رو رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے شکایت سیل کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ہم نے تھانوں میں گئے، ہم ڈی پی او آفس میں گئے، آج تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور بھائی لوگوں، یہاں پہ چند لوگوں کی دکانیں بند کر کے ان کو وہاں پہ بند کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا یہ نرم دلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناجائز اس گرمی کے موسم میں کسی کو لاک اپ میں رکھنا یہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ ہمیں انصاف چاہیے، جو حقیقت ہے، جو ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہے وہ کر کے جو نتیجہ نکالنا ہے ہمیں وہ بتائیں۔ لیکن ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہماری گزارش ہے حکومت بالا سے، سی ایم صاحبہ سے کہ خدا را تھوڑا سا خیال کریں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں یہ حکم دیتی کہ جی ہمیں انصاف جو ہے وہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں جو ہم نے سنا تھا، جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ شراب شہد بن جاتی ہے، وہی حال یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پہلے تو آفر آئی ہمارے بھائیوں کو، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی کہ ہم اپنے بچوں کی جان کے پیسے لیں گے۔ جب انہوں نے یہ چیزیں یہاں سے ان کا سودا نہیں ہوا، انہوں نے جا کے محکمانہ طور پر، میں نام نہیں لوں گا، پھر تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، پہلے ڈالے آ جاتے ہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ انہوں نے سودے ان کے ساتھ کر لیے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، ان بھائیوں کی، ان پہلوان گھرانے کی جو ہے یہاں پہ دنیا میں مثال ہے۔ ہماری منہاس برادری راجپوت میں، پوری پاکستان میں یہ مثال ہے کہ ان کا اتفاق آپس میں، اتنا اتفاق شاید اس کو نظر لگ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ آج پھر ایک دفعہ وہ شراب جو ہے وہ شہد بننے جا رہا ہے، کہ وہ ظلم یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان بھائیوں کے یعنی گھر میں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ سودے باہر کر کے بجائے وہ دوسرے جو دکانیں بند کر کے جن کو لاک اپ میں رکھا ہوا ہے اس طرف نہیں گئے، بلکہ کیا کیا ہے کہ اس گھر میں جو اتفاق تھا، برباد تو گھر ہو گیا، اللہ کی طرف سے جب بچے چلے گئے، خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اب نئی تباہی کا سلسلہ یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو سارا ظلم ہے وہ بھی سارے ان کے گھر میں ڈال دیں۔ اور بھائی کون چاہتا ہے
کہ میرے بھتیجیاں بھتیجے جو ہے ہمارا بھائی جو ہے اس دنیا سے چلا جائے، وہ خدا را ان کا اتفاق رہنے دیں، ان کا گھر کو تباہ نہ کریں اور وہ شہد نہ بنائیں جو حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں۔ تو میں اپنے صدر محترم چودھری اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں کہ ہمیں حق چاہیے۔ اگر یہ ہمیں حق نہیں ملتا تو ہم پورے پاکستان میں منہاس راجپوت برادری جو ہے وہ انشاءاللہ احتجاج کرے گی۔ پہلے ہم پورے پاکستان سے یہاں امن آباد میں اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں پورے پاکستان میں شہر ہم وہاں پہ بھی جو ہے احتجاج کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو اکرم ناز صدر عام پاکستان منہاس راجپوت برادری اور مرکزی صدر ہوں پاکستان اوورسیز ایسوسی ایشن فورم انٹرنیشنل POAF انٹرنیشنل۔ 30 کنٹری میں ہمارا فورم کام کر رہا ہے اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی پاک دھرتی کے لیے اور اپنی عوام کے لیے جتنا بھی کام کر رہے ہیں کسی سے چھپا لکا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے گھر میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے اور ہم نے اوورسیز منسٹری سے بات کی، چیئرمین بورڈ آف گورنر قمر رضا سید صاحب سے بات کی، انہوں نے لیٹر بھی لکھا پنجاب سیکرٹری کو اور دوستوں کو کال بھی کی کہ ان کی مدد کریں، لیکن مدد کس چیز کی کریں؟ یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کوئی غیر ملکی نہیں ہیں۔ جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ پورا میڈیا، پورا پاکستان، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اور ظلم کی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں پولیس ہے ٹرسٹ سے مس نہیں ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں 4-5 دن سے اس چیز کو واچ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ تفتیش کرتے، فوڈ والوں کو پتہ کرتے کہ جو بھی سیمپل لیے ہیں آگے بھیجے ہیں، فوڈ والوں نے جو آگے سیمپل بھیجے ہیں لیبارٹری میں وہ گئے ہیں۔ مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ 5-6 سیمپل تھے جس میں روٹی تھی، اپنا کہہ لیں کہ پیزا تھا، شوارما تھا، دودھ تھا، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن ان میں سے 2 سیمپل جو ہیں وہ ان کا رزلٹ آیا ہے، ایک روٹی کا اور ایک کیک کا، اور اس میں یہ ہے جی کہ اس میں تو پوائزن نہیں ہے، لیکن جو ڈیڈ باڈیاں ہیں وہ رپورٹ میں آیا جی کہ وہ واقعی زہر دینے سے بچے فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نہ کوئی پولیس کو تکلیف ہے اور نہ فوڈ محکمہ کو۔ تو میں یہاں پہ بتا دوں، مجھے سب جانتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں یہاں پر چیف منسٹر پنجاب اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے اور پرائم منسٹر سے اور اپنے جو ہمارے بورڈ آف گورنر کے قمر رضا سید صاحب ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیں اور اس کا ذاتی نوٹس لیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تفتیش ہو، جو بھی اس میں آئے، ہمارے گھر میں آتا ہے تو آنے دیں، باہر آتا ہے تو آنے دیں، جہاں بھی ہے۔ جیسے بھائی صاحب نے، میرے موسم نے، طارق عادل صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ تھانوں میں بند رہیں اور غریب جو اس میں انوالو نہیں ہیں ان کے لیے پریشانی ہو، وہ بھی ہمیں بات دعائیں دیں گی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے تفتیش میں، پولیس میں اور فوڈ کے محکمے میں۔ اور جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، اگر ہمیں یہ چند دنوں میں اس کی تفتیش، اس کا رزلٹ نہ ملا تو پورے پاکستان سے منہاس راجپوت برادری اور پاکستانی غیور عوام کو ہم اپیل کریں گے اور یہاں موڑ احمد آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ پھر بھاگیں گے، چیف منسٹر بھی بھاگے گا۔ جب سوشل میڈیا پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک قیامت برپا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آپ یاشیاں کر رہے ہیں، آپ طرح طرح کے اپنے مصروفیات میں ہیں۔
उस घर को देखें जिनके 4 बच्चे गए हैं, जब एक बच्चा जाता है तो क्या पोजीशन होती है। इस घर में तो एक क़यामत है, क़यामत। हम आपको बार बार आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, समझ लें कि अगर हमारा ये मसला हल ना हुआ, हम किसी से ज़्यादती नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है, जो इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को और आला जो अदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए और इसकी जल्द अज जल्द तहकीक करानी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बात ज़बानी कलामी नहीं हो रही, और हम इंशाअल्लाह ताला ये चंद रोज़ देखेंगे। CPO साहब को मिले हैं, हमारे मोहसिन हैं ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, कंप्लेंट सेल जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उनसे हमने बात की है, उन्होंने भी पुलिस को कहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पुलिस ने कोई सौदेबाजी कर ली है, और नज़र आ रहा है जो कि पैसे हमें देना चाहते थे, हमने कहा नहीं, हम अपने बच्चों को कि बच्चों की लाशों को नहीं बेचेंगे। तो वो जो पैसे हैं जो लग रहे हैं वो पुलिस ले चुकी है, और हमें खदशा है कि इस तरह के हालात रहे। हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अफरा तफरी हो, कोई इस तरह की इhtजाज हो, रोडें बंद हों। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल करेंगे, और हम इसके लिए हर हालत में जहाँ तक भी जाना पड़ेगा इंसान लेने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी पाक धरती, हमारी पाक आर्मी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये गिराना एक परवानी का गिराना है, ये तो वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए था। जो आज तक सोए हुए हैं उनको जागना चाहिए, और हम आखिरी बार ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर हम अपना लाएमल इख्तियार करेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो ज़मीर की या दिल की बात है वो हम बता रहे हैं, इसका हल होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।